بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہمارا اردو زبان کا 31واں سبق شروع ہو رہا ہے۔ گنا اگرچہ کھجور، ناریل اور دوسرے پودوں سے بھی قند و شکر بناتے ہیں، مگر ان کا سب سے بڑا سرچشمہ گنا ہے۔ بالخصوص ہمارے ملک میں تو ہر قسم کی شیرینی کا وہی مورث اعلیٰ ہے۔ گنا ابتدا میں ایک جنگلی گھاس تھا، جس کو پرورش کرتے کرتے انسانی صنعت نے ایسا نرم رسیلا بنا دیا ہے۔ اس کی کئی قسمیں ہیں، کسی کا رنگ سرخ، کسی کا سیاہی مائل اور کوئی سفید ہوتا ہے۔ ہر ملک کی آب و ہوا جس طرح انسان و حیوان کے قد و قامت اور رنگ و روغن میں اختلاف پیدا کر دیتی ہے، اسی طرح نباتات پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر خطے کا گنا بھی مختلف طرز و انداز کا ہو گیا، کہیں بہت موٹا، لمبا، نرم و شاداب، کہیں پتلا، چھوٹا، کم رس، کہیں اوسط درجے کا ہوتا ہے۔ اکثر سفید رنگ کا گنا تر و تازہ اور نرم رسیلا ہوتا ہے۔ سرخ و سیاہ رنگ کا ذرا سخت بانس اور نرسل کی مانند گنے میں پوریاں ہوتی ہیں، اور ہر پوری پر گرا اس کے سرے پر لمبے نکیلے دو دھارے پتے ہوتے ہیں۔ یہ حصہ اگولا کہلاتا ہے اور مویشی کے چارے میں کام آتا ہے۔ یہ بات تو غلط ہے کہ گنے کا تخم نہیں ہوتا۔ بے شک اس میں پھول آتا اور بیج لگتا ہے، مگر وہ پھولنے پھلنے سے پہلے ہی کھود لیا جاتا ہے۔ گنا اس قسم کے پودوں میں سے ہے جس کا تخم بھی بویا جاتا ہے اور شاخ بھی لگائی جاتی ہے، مگر اس کی کاشت کا مروج طریقہ دوسری قسم کا ہے۔ چنانچہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لٹا کر کھیت میں دبائے جاتے ہیں۔ ہر گرہ پر آنکھ ہوتی ہے، وہیں سے شاخ پھوٹ نکلتی ہے۔ چیت بیساکھ میں اس کی کاشت ہوتی ہے، اور جب تک برسات شروع نہیں ہوتی، کسان بڑی محنت مشقت سے اس کے کھیت کو کنویں یا نہر کے پانی سے سیراب کرتے ہیں۔ مہ برستا ہے تو اینکھ میں جان پڑ جاتی ہے، خوب بڑھتی اور تر و تازہ ہوتی ہے۔ گنا جب تک بچہ اور کچا رہتا ہے پھیکا اور کھارا ہوتا ہے، مگر کنوار کے مہینے میں پختگی پر آ جاتا ہے۔ اس وقت کھائیں تو شیریں اور خوش ذائقہ معلوم ہوتا ہے۔ کولہو یا بیلن میں دبا کر گنے کا رس نکالتے ہیں، پھر اس کو بڑے کڑھاؤ میں ڈال کر جوش دیتے ہیں۔ جب چاشنی تیار ہو جاتی ہے تو اس کو ٹھنڈا کر کے گڑ، شکر یا راب بنا لیتے ہیں۔ راب کی چاشنی نرم رکھتے ہیں اور اس کو ہنڈوں اور مٹکوں میں بھر لیتے ہیں۔ گڑ کی چاشنی راب کی بنسبت سخت ہوتی ہے اور شکر کی اس سے بھی زیادہ کڑی۔ راب کی کھانچی ڈالتے ہیں۔ جہاں یہ کارخانہ ہوتا ہے وہ مکان کھنڈ سال کہلاتا ہے۔ کھانچی میں راب کا شیرہ نچڑ کر الگ ہو جاتا ہے اور دانہ دار سفید قند باقی رہ جاتی ہے۔ پھر حلوائی اس کو پکا کر صاف کرتے اور بورا، بتاشا، مصری، اولا بناتے ہیں۔ اسی سے قسم قسم کی مٹھائیاں نفیس اور خوش مزہ تیار ہوتی ہیں۔ جب گنے کے رس کو گھڑے میں بھر کر رکھ چھوڑتے ہیں تو کچھ عرصے میں وہ سرکہ بن جاتا ہے۔ سرکے سے انواع و اقسام کی چٹنیاں اور اچار بنائے جاتے ہیں۔ قند، کھانڈ خصوصاً مورث جو مال چھوڑ کر مرے، مائل متوجہ، اختلاف فرق جھگڑا، نباتات سبزہ، طرز شکل، شاداب ہرا بھرا، مویشی جانور چوپایا، مروج جس کا رواج ہو۔ الحمدللہ، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔